معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لي بخير عاقبت بالخير کن خیر الورا کے واسطے یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد قرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیرانی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس جس کا ایندھن آدمی، والحجارہ اور پتھر ہے۔ جو آگ پتھر اور آدمیوں سے بھڑکائی جائے گی اس آگ سے ڈرو۔ جہنم کی آگ ایسی ہولناک آگ ہے کہ جو پتھروں سے جلائی جائے گی۔ دنیا کی آگ کے اندر پتھر ڈالا جائے تو پتھر صرف گرم ہوتا ہے، جلتا نہیں ہے، لیکن جہنم کی آگ اتنی شدید خطرناک اتنی ہے کہ وہ آگ ہی بھڑکتی ہے پتھروں کے ذریعے، اتنی شدید وہ آگ ہے۔ اور فرماتے پتھر سے مراد یہاں پر وہ بت ہے، اور آدمیوں سے جو مراد ہے ان مرادوں کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ کافروں کے لیے آگ تیار کی جائے گی۔ یہ کافر وہ انسان ہوں گے جس کے ذریعے وہ آگ بھڑکے گی، کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ کافر کے علاوہ کسی کو نہ ڈالا جائے گا۔ جہنم بڑی سخت جگہ ہے، بڑی سخت جگہ۔ فرماتے ہیں کہ جو بت جائے گا، بت کے ساتھ اس کو پوجنے والا جائے گا جہنم کے اندر، اور کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کے حوالے سے فرماتے ہیں جہنم وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا غضب، اللہ کے غضب کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ظہور ہوتا ہے، اور جہنم کے شرارے اونچی اونچی عمارتوں سے بھی بلند ہوں گے، اور آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، اور یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ جس کو جہنم کے اندر سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس آگ کی جوتیوں کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا دماغ پیتل کی پتیلی کی طرح کھول رہا ہوگا، اور حال یہ ہوگا کہ اسے خود یہ محسوس ہوگا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ مجھے ہی عذاب ہو رہا ہے، یہ اسے محسوس ہوگا۔
حالانکہ اسے سب سے کم درجے کا جہنم کے اعتبار سے ہلکے درجے کا عذاب دیا جائے گا، جس کا حال یہ ہوگا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یہ دنیا کی آگ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، دنیا کی آگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ کیا دعا کرتی ہے؟ کہتی ہے کہ مجھے جہنم میں پھر نہ لے جایا جائے۔ یہ دنیا کی آگ اس آگ کے حوالے سے دعا کرتی ہے کہ مجھے پھر سے جہنم میں اس آگ کے پاس نہ لے جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جہنم کی آگ سے یہ دنیا والی آگ بھی پناہ مانگتی ہو تو اس آگ کے مقابلے میں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ 100,000 مرتبہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی اور بار بار حکم دیا کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اور جہنمیوں کے حال کے حوالے سے جو احوال ہے جہنم والوں کے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، خصوصاً بحر شریعت میں ان ساری چیزوں کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ بھی موجود ہے۔ جہنم کے حال کے حوالے سے فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں، اہل جہنم جہنم کے دروازے پر مقرر جو فرشتہ ہے جسے حضرت مالک علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے اہل جہنم، اور جیسے ہی پکاریں گے تو کوئی جواب نہ ملے گا، یہاں تک کہ 40 سال تک پکارتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو جواب ملے گا وہ جواب یہ ہوگا کہ انکم ماکثون، یعنی کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے، بس یہ جواب ملے گا جہنم کے باہر دروازے سے، یہ جواب ملے گا ہمیشہ یہی رہنا ہے، انکم ماکثون۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جہنم والے اللہ کو پکارنا شروع کریں گے، اور یہاں تک کہ وہ پکارتے رہیں گے، زمانہ گزرے گا، اور پھر اس کے بعد غیب سے آواز آئے گی کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرنا۔ یہ آواز اللہ کی طرف سے ان جہنمیوں کے لیے آئے گی۔ اور آگے فرماتے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جہنمیوں کا حال یہ ہوگا، بے چینی کا حال یہ ہوگا، اور عذاب کی شدت کا حال یہ ہوگا کہ وہ روایت میں آتا ہے جہنم میں 1000 سال تک چیخ و پکار کرتے رہیں گے، 1000 سال تک چیخ و پکار کریں گے، اور ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا، اور پھر آپس میں کہیں گے کہ صبر کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب دنیا میں تھے صبر کرتے تھے تو اللہ مشکلوں کو آسان کر دیتا تھا، آج ہم صبر کر کے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ 1000 سال تک صبر کرتے رہیں گے، پھر بھی عذاب میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ یہاں 1-2 دن والی بات ہی نہیں ہوگی، 1000 سال والی بات شروع ہوگی، 1000 سے گنتی شروع ہوگی۔ قیامت والا جو دن ہوگا وہ بھی 50,000 سال کا دن، پکارتے رہیں گے 1000 سال تک، صبر کرتے رہیں گے 1000 سال تک، لیکن کوئی صبر کا بدلہ وہاں پر دینے والا بھی نہ ہوگا، نہ ان کی آہ و پکار سننے والا ہوگا۔ یہ جہنمیوں کا حال۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے بارش مانگیں گے 1000 سال تک، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، التجائیں کرتے رہیں گے 1000 سال تک کہ اللہ بارش کا نزول فرما دے۔ 1000 سال کے بعد اللہ جبرائیل امین سے پوچھے گا، اے جبرائیل یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جبرائیل امین عرض کریں گے مولا تو بہتر جانتا ہے، یہ لوگ بارش چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل امین کی طرف سے ایک بادل بھیجا جائے گا، اللہ کے حکم سے سرخ بادل ہوگا جو جہنم کے اوپر آئے گا، اور وہ جب بادل آئے گا وہ لوگ خوشی کے مارے دھوم مچائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ آج بارش برسے گی، اتنے عرصے کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد آج وہ دن آیا کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی۔ وہ لوگ اسی خوشی میں ہوں گے کہ فرماتے خچر کی طرح بڑے بڑے بچھو آسمان سے برسائے جائیں گے، خچر کی طرح بڑے بڑے بچھو، اور وہ بچھو جہنمیوں کو کاٹیں گے۔ ایک بچھو کے کاٹنے کی جو شدت ہوگی، اس کی جو عذاب ہوگا ایک بچھو کا، اور اس کی جو تکلیف ہوگی 1000 سال تک وہ تکلیف رہے گی۔ پھر 1000 سال پورا ہونے کے بعد پھر وہ بچھو کاٹے گا، پھر وہ تکلیف، یہ جانے کے بعد پھر وہ بچھو کاٹے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
پھر فرماتے ہیں کہ وہ اہل جہنم پھر اللہ کی بارگاہ میں بارش کا نزول مانگیں گے، بارش مانگیں گے، اور پھر 1000 سال کے بعد پھر بارش بھیجی جائے گی، بادل آئے گا، اور یہ بادل سیاہ رنگ کا ہوگا، کالے رنگ کا وہ بادل ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ اب بارش ہوگی، آج پھر دعا قبول ہونے کا وقت ہے، وہ خوشیاں منائیں گے، خوش ہو جائیں گے، لیکن اچانک سے پھر وہ کالے رنگ کا بادل جو ہوگا وہ بارش کے بدلے اونٹ کی گردنوں جتنے موٹے موٹے سانپ آسمان سے برسائے گا، اور وہ سانپ انہیں جہنم میں ڈستے رہیں گے۔ یہ جہنمیوں کا حال ہوگا، کوئی سننے والا نہ ہوگا، کوئی آہ و پکار کو سننے والا، کوئی صبر کی جزا دینے والا، کوئی دعا کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اور جہنمیوں کے رونے کے حوالے سے فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے جب جہنمیوں کا حکم سنایا جائے گا جہنم کا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں جہنم میں، وہ جہنمیوں کو لے جایا جائے گا۔ جہنم کے جب قریب پہنچیں گے اور وہ منظر ایسا منظر ہوگا کہ وہ اپنی نگاہوں سے اسے قریب سے دیکھ سکیں گے، اس عذاب کے منظر کو، عذاب کی ہولناکیوں کو، تو وہ جہنمی حضرت مالک علیہ السلام سے عرض کریں گے، مالک ہمیں اپنے اوپر رونے کی اجازت دیجیے۔ جناب حضرت مالک اجازت دیں گے، وہ لوگ رونا شروع کریں گے۔ فرماتے ہیں ان کا رونا ایسا رونا ہوگا، سارے آنسو خشک ہو چکے ہوں گے، رو رو کر آنسو خشک ہو گئے، اور فرماتے سوکھنے کے بعد آنکھیں سوکھ گئی، اب روتے روتے حال یہ ہوگا کہ آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہوگا۔ یہ حال ان کے رونے کا ہوگا۔ حضرت مالک علیہ السلام فرمائیں گے کتنا اچھا رونا ہے یہ، اگر دنیا میں رونا ہوتا تو آج جہنم کی طرف تمہیں نہ لے جایا جاتا۔ کتنا اچھا یہ رونا ہے اگر یہ دنیا میں روئے ہوتے، لیکن آج اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خوف دوزخ کا، آگ رحمت ہو، خاک طیبہ کا واسطہ یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے، از طفیل رضا بچا یا رب۔ یہ حشر ان جہنمیوں کا ہوگا کہ جو جہنمی اس جہنم کے قریب کر دیے جائیں گے، ان کے رونے کا حال اور جہنم میں جانے کے بعد وہ سخت عذاب کا حال۔ فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا چاہو جہنم کو یاد کر لو، جیسے چاہو اپنے خیالات میں جہنم کو بسا لو، اور جیسے چاہے اس جہنم کے عذاب کو اپنے خیال میں پیدا کرنے کی کوشش کرو، لیکن تمہارا پیدا کیا ہوا، تمہارا بنایا ہوا، تمہارا سمجھا ہوا وہ خیال جہنم کے مقابلے میں بالکل چھوٹا ہوگا۔ کتنا ہی بڑا خیال بنا لو، اس جہنم کے عذاب کو کتنا ہی بڑا سمجھ لو، لیکن تمہارے اس بڑے سمجھنے سے بھی جہنم کا خیال یہ سمجھے چھوٹا ہوگا، جہنم اس سے کئی ہزار گنا بڑی ہوگی، جہنم کا عذاب کی سختی کئی ہزار گنا بڑی ہوگی تمہارے سوچنے کے مطابق۔ اتنی وہ سخت جگہ ہے اور اتنی وہ سخت گرمیوں کا دن ہوگا۔ اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول فرماتے جہنم سے پناہ مانگو اور ایسے کام سے بچو کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہوں، ایسے کام کی طرف دوڑو، قریب ہو جاؤ جو کام تمہیں جہنم سے نجات دلائے اور جنت کی طرف لے کر جائیں، ایسے کاموں کی طرف آؤ۔ کہتے ہیں کہ جہنم کی وادی اس کا نام ہے ویل، بڑا نام سنا اس وادی کے بارے میں، ویل نام ہے اس وادی کا۔ جہنم کی کئی وادیاں ہیں، انہی میں سے ایک ویل بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ جہنم کی بہت ہولناک وادی ہے، اس میں مختلف قسم کے عذاب ہوتے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے ویل ایک کنواں ہے کہ جہاں اہل جہنم کا خون اور پیپ جمع کیا جاتا ہے، ایسا سخت وہ کنواں ہے۔ اور کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کی گہرائی میں گرنے سے پہلے 40 سال تک ویل نام کی وادی میں رہیں گے، جہنم کی گہرائی میں گرنے سے پہلے 40 سال تک۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، دنیا کی آگ کتنا منٹ ہم برداشت کر سکتے ہیں، یہ اندازہ صرف لگائیں، آپ نہیں لگا پائیں گے۔ کوئی ایک پل کے لیے آگ کو گوارا نہیں کر سکتا، ایک پل اور ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ، ایک ساتھ کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتا۔
لیکن جہنم اور پھر جہنم کی وہ وادی جو ویل جس کا تذکرہ بڑی کتابوں میں قرآن پاک کے اندر تفسیر کے ساتھ موجود ہے، وہ اتنی سخت جگہ 40 سال تک ان کافروں کو اس جگہ میں رکھا جائے گا، اور کہتے ہیں 40 سال تک رکھا جائے گا۔ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویل نام کی جو وادی ہے جہنم کی اتنی ہولناک ہے کہ اگر پہاڑ بھی ڈالا جائے تو پہاڑ اس کی گرمی سے پگھل جائے گا، اتنی سخت وہ وادی ہے۔ اور اس کے جو حقدار ہیں ان حقدار میں سے ایک حقدار کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حقدار جس کے حوالے سے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو کافروں کے لیے خرابی ہے، وہ ویل ہے جس کے اندر آگ ہے، کافروں کے لیے ہے خرابی، اور اس آگ ویل اس کے اندر کافروں کو ڈالا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ الحمدللہ مسلمان ہم ہیں، یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمت سے نوازا کہ مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ اگر مومن ہیں تو پھر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ مومن ہونا ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، مومن ہونا۔ مگر یاد رہے کہ جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں بس کافی ہو گیا، جہنم میں اب نہیں جا سکتے، اب جنت ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر جنت ہی ٹھکانہ ہوتا تو اتنی محنت نہ کی جاتی، اتنی اللہ کا خوف دل میں نہ بسایا جاتا، اتنی دین اسلام کی خدمت اور دین کے حوالے سے اتنی تاکید نہ کی جاتی، اگر صرف مسلمان، باقی صرف کلمہ ہی پڑھا دیا جاتا اور کسی چیز کا حکم ہی نہیں دیا جاتا، اگر صرف مسلمان ہونا کافی ہوتا۔ بلکہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ سب سے بڑی ضرورت ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ آج کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں، چاہے کتنا ہی عابد ہو، چاہے کتنا ہی زاہد ہو، چاہے کتنا ہی ساجد ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عابد نہ بنا جائے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے ایمان کے ساتھ جانے کی، یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کو ساتھ میں لے کر جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی دعا کرے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ کیونکہ حضرت سفیان ثوری کا دیکھیں خوف خدا کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑا رتبہ ہے، عالم دین ہے، اور بڑے پائے کے بزرگ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ولی کامل بھی ہے۔ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کی کمر جوانی میں ہی جھک گئی تھی، کمر جوانی میں جھک گئی۔ بڑے لوگوں نے پوچھا لیکن کوئی جواب نہ ملا، بڑے شاگردوں کی تعداد بھی تھی، شاگردوں نے بڑا پوچھا حضور بتائیں کمر کیسے جھکی، اور بڑی پوچھنے کے بعد، بڑا زور دینے کے بعد پھر آخر آپ نے فرمایا میرے ایک استاد تھے، اور ان کا شمار بڑے بڑے علماء میں ہوتا ہے، اور میں نے سنا ہے کئی ان سے علوم بھی سیکھے ہیں، لیکن جب ان کی نزا کا جب وقت قریب آیا مجھ سے کہنے لگے سفیان کیا تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے؟ آخر لمحے ہیں، چند گھڑیاں ہیں، اور میں اپنے استاد کے سرانے پر کھڑا ہوں، میرے استاد اپنا حال سناتے ہیں، اور جو معاملہ پیش ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی خبر وہ سنا رہے ہیں۔ کہا کیا حال ہو رہا ہے میرے ساتھ جانتے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں حضور کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں 50 سال تک مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، 50 سال تک اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا رہا اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، لیکن افسوس خدا کی اس بندگی اور اتنا کام کرنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ سے یہ فرمایا گیا اور یہ فرما کر مجھے نکال دیا گیا کہ میری بارگاہ میں آنے کی تیرے پاس اہلیت نہیں ہے، تو اس قابل نہیں کہ تو میری بارگاہ میں آ سکے۔ اتنی خدمت کرنے کے بعد، اتنا کام کرنے کے بعد آج یہ کہا گیا مجھ سے، اور یہ حال ہے میرا۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے اسی وقت میری کمر ٹوٹ گئی، سارے جتنے موجود تھے ان لوگوں نے کمر ٹوٹنے کی آواز کو بھی سنا، اور میں سخت بیمار رہا، اسی وقت سے میرا یہ حال ہوا۔ یہ خوف خدا، یہ خوف خدا، ایسا بھی نہیں کہ عبادت کرنے کے بعد گھمنڈ پیدا ہو جائے،
کہ اب بچنے کی امید بن گئی ہے، اب کوئی ایسا عمل نہیں، اب تو جنت ہی ہمارا حقدار ہے، جنت کے ہی ہم حقدار ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس وہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، ہم عبادت کرتے رہیں، اس کا شکر کرتے رہیں، اس کی بندگی میں کوئی کمی نہ آنے دے، نہ اس کی شکر میں کوئی کمی آنے دے، نہ اس کی اطاعت میں کوئی کمی آنے دے، نہ اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کوئی کمی آنے دے، بس اور امید کرے اس ذات سے، اللہ کی بارگاہ سے، کہ اللہ رب العزت ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ بہت بڑی چیز ہے ایمان کی سلامتی۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی، کاروبار کے اندر غلط کاروباری کرنا، حرام کی طرف چلے جانا، چند پیسوں کے عوض اپنے ایمان اور اپنے دین کا سودا کرنا۔ یہ کاروبار کا سودا نہیں ہوتا، یہ ایمان کا سودا ہوتا ہے، یہ کاروبار کا نہیں، دین کا سودا ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں، ہمارے دل سے دین نکل رہا ہوتا ہے، ہم دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہم کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جس کے حوالے سے گواہی دیتی ہے اور بتا رہی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، وہ ویل ہے کم تولنے والوں کے لیے، ویل ان کا ٹھکانہ ہے جو کم تولتے ہیں۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال ہی یہی تھا کہ ناپ تول میں یہ کمی کرتے تھے، اور خاص کر کے ابو جوہینا یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے چیزیں لینے اور دینے دونوں کے لیے الگ الگ وزن کانٹا بنایا ہوا تھا، لینے اور دینے کا الگ الگ کانٹا، اور جب لینا ہوتا تو بڑے اچھے والے کانٹے سے تول کے لیتا جس میں وزن برابر ہوتا ہے، اور دینے کی بات آتی تو وہ خراب کانٹا جس میں زیادہ تر وزن ملایا جاتا ہے، جس میں ایک طرف وزن رکھا جاتا ہے تولنے کے لیے 1 کلو 2 کلو، اسی پلڑے کے اندر زیادہ وزن چپکا دیا جاتا ہے، تو وہ ایسے پلڑے کا استعمال کر کے وہ سامان لوگوں کو بیچتا تھا، لینے کی باری آتی تو اچھے والے سے لیتا تھا۔ تو یہ حال تھا، اور اس کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے لیں تو پورا وصول کرتے ہیں، جب دوسرے سے لینے کی باری آتی تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ تول کر دے تو کم کر کے دے دیتے ہیں جب دوسروں کی دینے کی باری آتی ہے۔ یہ حال ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان وہ ویل میں جائے گا۔ یہاں سے مراد جیسے کپڑے کا بازار ہے، کپڑا جب دینے کی باری آئے گی تو جب ناپنا شروع کریں گے تو کھینچ تان کے ناپیں گے، اور لاسٹک والا جب کپڑا ہوتا ہے، بہت سارے کپڑے لاسٹک والے آتے ہیں جو نارمل اس طریقے سے کھینچے جاتے ہیں، تو وہ کھینچ کر ناپے جائیں گے، اور جب خود کے لینے کی باری آئے گی تو ایکسٹرا لیا جائے گا 1-2 میٹر، اور جب دینے کی باری آئے گی تو کھینچ کے دیں گے۔ ان تمام لوگوں کا حصہ وہ ویل ہے، وہ آگ ان کا حصہ ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو یہ حال، لینے کی باری آتی ہے تو یہ حال، یہ دونوں کا فرق الگ الگ کر کے جو بندہ دیتا اور لیتا ہے تو ان کا حشر بڑا برا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے میرا ایک پڑوسی تھا، اس کی عیادت کے لیے میں پہنچا، اس کی نزا کا آخری وقت تھا، نزا کا وقت تھا، میں اس کے قریب بیٹھا تو اس کے منہ سے ایک آواز آئی، آگ کے 2 پہاڑ، آگ کے 2 پہاڑ، 2 آواز آئی۔ میں نے غور سے سنا، میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا کاروبار ہے اور کیسے زندگی گزارتا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ اناج والا ہے، گلے والا ہے، اناج فروخت کرتا ہے۔ اس نے 2 گلے رکھے ہوئے تھے، ناپنے کے لیے تولنے کے لیے 2 گلے تھے، ایک لینے کے لیے تھا اور ایک دینے کے لیے تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہی 2 گلوں کی صورت میں اللہ نے اسے آگ کے 2 پہاڑ کی سزا سنائی ہے۔ یہ 2 پہاڑ آگ کے وہ دیکھ رہا ہے جس کا عذاب اس کے اوپر ہونے والا ہے۔ یہ حشر ہوگا ان لوگوں کا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ہر لحاظ سے۔ اب جس کا جو کاروبار ہے ہر ایک اپنے کاروبار کے حساب سے دیکھیں کہ کہیں کمی تو نہیں ہو رہی، کمی ہو رہی ہے تو توبہ کریں، اور کمی ہو رہی ہے تو اس کمی کو دور کرے اور توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور جتنا ہو سکے اتنا زیادہ تولنے کی کوشش کرے۔ اور فرماتے تیسرا سب سے اہم، فرماتے نمازوں میں سستی کرنا۔ بڑی واضح لفظوں میں قرآن کی آیت مبارکہ اس کے حوالے سے موجود ہے، فویل للمصلین،
جو یہ کمی ہے سب اکثریت کے اندر یہ کمی نظر آتی ہے، یہ کمی ہے فویل للمصلین، کہ جس کا ذکر کیا گیا تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، سستیوں میں لگے ہوئے ہیں، چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ان تمام کے لیے خرابی ہے، ان تمام کو ویل کی سزا سنائی جائے گی کل بروز محشر۔ فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے خرابی، اپنی نماز سے جو غافل ہے، اس سے مراد جو ہے وہ منافقین ہیں۔ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں اور فرض کا کوئی انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور جب وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے، اکیلے میں ہوتے تو کوئی فکر نہیں ہوتی نماز کی، جب گھر پہ مہمان آ جائے باہر سے، وہ نمازی ہوتے تو خود کو بھی خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، ایسے نمازیوں کا بھی سخت عذاب ہوگا۔ اور پھر فرماتے الذین هم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جیسے پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض اور واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، اور شرع کے عذر کے بغیر با جماعت نماز نہ پڑھنا، اور نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر لینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا، یہ سب صورتیں اس وعید میں داخل ہوتی ہیں کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ ساری غافل ہونے والی چیزیں ہیں، اور سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نماز نہ پڑھنا، نماز سے غفلت میں داخل ہے، اور ان تمام صورتوں کے اندر جہنم کا وہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو ویل ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیں وہ تعداد کتنی ہے نماز نہ پڑھنے والوں کی۔ اور فرماتے الذین هم یراؤون، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل کی سزا ہے۔ دو حدیث مبارکہ اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم لوگ مسیح، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح یعنی دجال کا ذکر کر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قیامت اور دجال کا قرب قیامت کا، قیامت کی نشانیوں کا ذکر چل رہا تھا، اور رسول کریم جب تشریف لائے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ یہ مسیح یعنی دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف والی ہے، اس سے بھی زیادہ خوف والی چیز ہے۔ ہم نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، ارشاد فرمائے تو فرمایا وہ شرک خفی ہے، شرک خفی، شرک خفی، جلی کہتے ہیں بڑے کو، خفی کہتے ہیں چھوٹے کو، لیکن وہ چھوٹا بھی بڑا ہی ہوتا ہے، یہ چھوٹا یعنی کہ کوئی بالکل معمولی سا نہیں ہوتا، بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک عموماً بولنے کے لحاظ سے ایک کو بڑا اور ایک کو چھوٹا قرار دیا، لیکن وہ حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے۔ تو شرک جلی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لگ جانا، اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننا، جسے کافر کہا جاتا ہے، وہ شرک جلی میں ہے، وہ بڑے درجے کے کافر ہیں۔ اور شرک خفی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی نماز کو اسی لیے لمبی کرتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی دیکھیں یہ نمازی ہے، اسے کہتے ہیں شرک خفی۔ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والا کا بھی یہی حشر ہوگا، اور اسے طویل کر دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ سکیں۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا قیامت کے دن کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا کہ جس نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے۔ کوئی بھی کام کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، کسی اور کو شریک ٹھہرایا، کسی اور کو خیال میں بسا کر کیا، کسی کے دکھاوے کے لیے کیا، کسی کو اچھا دکھانے کے لیے کیا، تو کہا اللہ کے یہاں کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں، جس کے لیے کیا اسی سے جا کے اجر مانگو، اللہ کے یہاں تمہارا کوئی اجر نہیں ہے، تو وہ اللہ کے یہاں کوئی اس کا اجر نہیں دیا جائے گا۔ یقیناً اگر ہم نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس دل کا یہ ذہن میں خیال بٹھا کے رکھیں کہ ہم نماز صرف اللہ کی پڑھتے، کسی اور کے لیے نہیں پڑھتے،
نہ کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور نماز کی پابندی کریں، نماز کے سخت پابند بنیں، ہر لحاظ سے نماز کے پابند پڑھیں۔ ہمیں کھانے کی فکر ہے، کمانے کی فکر ہے، ہمیں کیا کھانا ہے، صبح کیا شام کھانا ہے، کیا دوپہر کھانا ہے، ہر ایک چیز کی ہمیں فکر ہے، کیا پہننا ہے اس کی بھی فکر ہے۔ بارش کا موسم نہیں آتا اس کے پہلے سے ہم بارش کے کپڑے لینا شروع کر دیتے ہیں، بارش کے لیے چھاتا تیاری شروع کر دیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں بارش نہیں ہوتی پھر بھی احتیاط ایسی ہوتی ہے کہ ہم چھاتا ساتھ لے کر نکلتے ہیں۔ اتنا خیال جب ان سارے کاموں میں ہوتا ہے تو پھر نماز کا اہتمام کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں چھاتا لے کے نکلے کہ نہیں نکلے اس کا سوال قبر اور حشر میں نہیں ہوگا، صبح ناشتے میں انڈا کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا اس کا سوال قبر میں نہیں ہوگا، لیکن فکر کتنی ہے، رات کو سونے سے پہلے گھر جانے سے پہلے پوچھتے انڈا ہے کہ نہیں ہے، صبح دھکا نہ ہو پھر واپس۔ یہ اتنی فکر ہمارے اندر موجود ہے، لیکن نماز کی فکر نہیں ہے۔ ہم غور کریں اپنی زندگی کے اندر ہم نے کس کو اہمیت دے کے رکھی ہے، کس کی اہمیت کو گرا کے رکھی ہے، کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ حال آج ہمارا ہو چکا۔ یقیناً اپنی گھر والوں کی ہر ایک کی فکر کریں، آپ سے جو جڑے ہوئے ہیں، آپ کی آل اولاد، رشتہ دار، دوست احباب، ہر ایک کی فکر کریں، نماز کی طرف بلائیں۔ حشر کیا ہوگا؟ حشر یہ ہوگا جو نماز نہ پڑھے گا اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ خطرہ یوں ہے کہ جو بندہ نمازی نہ ہوگا، جس بندے کو عادت نہ ہوگی نماز پڑھنے کی، جو فرض سمجھ کر، اللہ کی عبادت سمجھ کر اور اللہ کے شکرانے کے طور پر خوشی کے ساتھ شرف سمجھ کر اور انعام سمجھ کر جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہوگا، فرض سمجھ کر نہیں پڑھتا ہوگا، پابندی سے نہیں پڑھتا ہوگا اور اللہ کی عبادت کی پابندی اس کو نہ ہوگی، اللہ کی بندگی کی عادت نہ ہوگی، حال یہ ہوگا جب موت کا جب وقت آئے گا، نزا کا جب وقت آئے گا، اس وقت ایک پانی کے قطرے کی پیاس دریا اور سمندر کے برابر ہوگی، اور شیطان ہاتھ میں پانی لے کر آئے گا، شیطان کہے گا سجدہ کر مجھے تب پانی دوں گا، اور اللہ نہ کرے ایسا ہوگا ان بے نمازیوں کے لیے کہ جب شیطان کہے گا سجدہ کرے گا تو پانی دوں گا، تو وہ بے نمازی جسے نماز کی عادت نہ ہوگی، اللہ کی بندگی کی عادت نہ ہوگی، وہ شیطان کو سجدہ کرے گا اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ حشر ہوگا، لیکن جب ایک نمازی ہوگا اور نماز کا پابند ہوگا، کسی صورت وہ کسی کے شریک نہیں کرے گا، کسی کو اپنی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے گا، شیطان کے آگے اپنے ہتھیار نہ ڈالے گا، یہاں تک کہ جب اس کا آخری وقت آئے گا جہاں وہ نماز پڑھتا ہوگا، جس مسجد میں پڑھتا ہوگا، جس حصے میں پڑھتا ہوگا، ہر ایک حصہ وہ روئے گا اس کی جدائی کے غم میں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہے گا۔ یہ نمازی ہونے کی برکت ہے، اور نماز نہ پڑھنے کا وبال یہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی جن کاموں کا ذکر کیا ان کاموں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہم سب کو شرک جیسے وبال سے اور اعتدال سے دین کو تبدیل کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کاروبار کے اندر، ناپ تول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طریقے کے فریب سے، مکر و فریب سے اور خیانت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کاروبار کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔